السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی سوغات پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر زندہ دلی کے ساتھ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ذوالقعدہ شریف کی پہلی جمعۃ المبارکہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں نصیب فرمائیں۔ یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی حرمت، عظمت کا ذکر خود قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس کے بے شمار فضائل و کمالات اور سینکڑوں ہستیاں جن کے آراز اسی ماہ مقدس سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک عبقری شخصیت، صدر شریعت، بدر طریقت، محسن انسانیت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا صفات بھی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت سیدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان نے بڑے ہی مزے میں یوں عرض کیا ہے کہ عرس امجد علی میں چلے آئیے، عرس امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے۔ اور کس قدر پرکشیش ہے یہ رضوی سما، کس قدر پرکشیش ہے یہ رضوی سما، جلوہ فرما ہے کیا اعلیٰ حضرت یہاں، جلوہ فرما ہے یہاں
کیا اعلیٰ حضرت یہاں اور بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی، بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی۔ اور آگے عرض کرتے ہیں کہ گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں۔ اور نظم میری وہاں گنگنائی گئی، نظم میری وہاں گنگنائی گئی، میں بھی حاضر ہوں یوں غائبانہ صحیح، میں بھی حاضر ہوں یوں غائبانہ صحیح۔ اور اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پر بھی ہو کرم کی نظر، اس کے دامن میں بھی ڈالیے کچھ گوہر۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کہ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر سے شروع ہوئی اور اپنے ابتدائی تعلیم کی وہیں سے شروعات فرمائی۔ پھر آگے بڑھ کر اپنے ہی قصبے کے اندر ایک مدرسہ تھا جس کا نام ہے ناصر العلوم، اس میں جا کر اپنے مولوی الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاد مولانا محمد صدیقی سے کچھ اسباق پڑھے۔ پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔ پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں جا کر استاذ المحدثین حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث سرتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمائی۔ اور حضرت محدث سرتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری یعنی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ شاگرد استاد پہ ناز کرتا ہے، پیر ہوتا ہے تو وہ مریدوں پہ ناز کرتا ہے، یہ مرید ہوتا ہے وہ پیر پہ ناز کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا اپنے باپ پہ ناز کرتا ہے، لیکن اگر باپ اپنے بیٹے پہ ناز کرنے لگے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پیر اپنے مرید پر ناز کرنے لگے تو یہ مرید کے لیے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک شاگرد کے لیے اس دن معراج ہوتی ہے جس دن اس کا استاذ اس پر راضی ہو جائیں یا اس کے تعلق سے چند جملے کہتے ہیں، یہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا محدث سرتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام المحدثین جن کا لقب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے۔ یہ آپ کی تعریف میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اب میں جو آپ کے سامنے یہ ہلکی ہلکی گفتگو کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن سے باؤنس چلا جائے گا، اس کے لیے میں ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائیں۔ یاد رکھیں، یہ ابھی جو میری کتاب میرے سامنے میری یہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے وہ بہار شریعت ہے، اور بہار شریعت کی اہمیت اس وقت پورے ورلڈ میں کہ جو ہر اہل علم کی ضرورت ہے، یعنی زندگی میں ماں کی گود سے، ماں کی گود تو میں کہہ رہا ہوں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک، اگر انسان کے تمام ضروری مسائل اگر کسی کتاب میں موجود ہے تو وہ بہار شریعت میں موجود ہیں، اور انہی کے لیکھک حضرت علامہ امجد علی المعروف صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا صفات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے طلب علم کے لیے جب مدینۃ العلماء گھوسی سے کانپور کا سفر اختیار کیا، ان دنوں سفر پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا، چنانچہ راہ علم کے ذریعے عظیم مسافر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے،
پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جونپور پہنچے. یعنی علم کی طلب میں آپ نے اتنا طویل سفر کیا اور وہ بھی پیدل سفر فرمایا. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کی تاریخ سے چند نکات اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کو علم سے محروم رکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ کے کیا کریں گے. میں نہیں کہتا کہ آپ کسی مسجد کا امام بنا دو یا کسی مدرسے کا مدرس بنا دو, نہیں, کم از کم اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اتنا تو علم دو کہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کروا سکیں, اپنا عقیدہ بچا سکیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی کم از کم رسول اللہ کے فرامین کے دائرے میں رہ کر گزار سکیں. ورنہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا کوئی ضروری نہیں, پڑھتے لکھتے تو وہ ہیں جن کے پاس کاروبار نہ ہو. غلط ہے یہ ہماری اور آپ کی وہم ہے, ہماری غلط فہمی ہے. ہم اس بات کے شکار ہو گئے ہیں ایک انگریزی فکر کے تقاضے کے مطابق کہ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ یہ صرف غریبوں, غربا اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہی لوگ مدرسے میں جائیں. یا ہمارا یہ تصور بنا ہوا ہے کہ جو بچے گھر میں سب سے زیادہ مستی خور ہو اور 10ویں فیل ہو جائیں تو پھر ان کو مدرسے بھیجا جائے. ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ اگر کانی ہو, کان سے بہرا ہو تھوڑا بہت, یا دکھنے میں اچھا نہ ہو, بولنے میں بڑبڑاتا ہو اور گھر میں کسی کام کا نہ ہو تو اس کو ہم اٹھا کر مدرسے میں بھیجنے کے مزاج رکھتے ہیں. اللہ کے لیے ایسا ہرگز تصور نہ کریں. ہر مالدار شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے بیٹوں کو فرض علوم سے ضرور آگاہ کر دیں. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پوچھتاچھ کوئی برکاتی تھوڑا کرنے والا ہے. برکاتی کرنے والا ہے بھی نہیں. قیامت کے دن یہی بچہ کھڑا ہو کر تمہارے گریباں پہ ہاتھ ڈالنے والا ہے. اب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا سب اپنے اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ جب حقوق کی مطلب ادائیگی کا وقت آئے گا نا تو بیوی کھڑی ہوگی شوہر کے متعلق, بیٹا کھڑا ہوگا ماں باپ کے متعلق, اسی طرح ماں باپ بیٹوں کے متعلق, ہر ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے. اس میں بچوں کا جو حق ہے نا وہ سب سے پہلا یہ ہے. فرمایا گیا بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ مطالبہ کسی معاملے میں کریں گے نا تو وہ یہ کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا. آج ہم اور آپ چھوٹی بہت رقم ہوتی ہے نا تو وہ بھی ماں باپ سے وصول کر لیتے ہیں نا. یعنی 200 روپے تو میں کہتا ہوں میری زندگی میں نے ایسے بھی بیٹے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے 20 روپے کے دودھ کے پیسے بھی نہیں چھوڑے. یعنی 20 روپیہ اگر دودھ کا ہے نا تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے وصول کر لیا. ایسے بیٹے بھی دنیا میں موجود ہیں. لیکن میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں قیامت کے دن چھٹکارا بڑا مشکل ہے. یہاں تو لوگ آسانی سے نکل جائیں گے. اس لیے اپنے بیٹوں کے معاملات میں دینی تعلیم کے حوالے سے ہم سب کو حساس ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں اونا میں الحمدللہ آپ اور ہمارے علم میں نہیں ہے, ورنہ اس وقت سینکڑوں علماء یعنی جو عالم دین فارغ ہوئے جگہ جگہ پر مدرسے پڑھانے کا انتظام شروع کر دیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو بھیجنے کی جسارت نہیں کی. کوشش کیجئے. یہ بزرگوں نے پیدل سفر کیے ہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے پیدل سفر کیا اور باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو ذہنی قوت سے بڑا مالا مال فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا, یاد شکتی جس کو ہم کہتے ہیں. آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے یاد شکتی بھی کھو رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کا بیٹا کچھ یاد نہیں رکھ پا رہا ہے. اور میرے خیال سے ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نا ابھی یہ 40 ہوگی نا اس کے بعد 45 کی یعنی جیسے خطبہ ہو جائیں سنتیں ہو جائیں اور جماعت کھڑی کرنے سے پہلے اگر میں پوچھوں نا کہ حضرت امجد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کون سے مدرسے میں علم حاصل کیا تھا تو شاید میرے خیال سے یہ بھی ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے. یہ ہماری یاد شکتی ہے, میموری بالکل کمزور ہو چکی ہے. جب ہماری یہ حالتیں ہیں ایسے ہی ہمارے بیٹوں کی حالتیں ہو رہی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آج دنیا اس بات پہ چلا رہی ہے کہ ہمارے بیٹوں کے ذہن جا رہے ہیں. ہم نے نہ ان کے لیے کبھی دوائیوں کا انتظام کیا, نہ روحانی علاج کا انتظام کیا, اور نہ ہی ہم نے اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ فکر کی کہ آخر ان کی یادداشت چلی کیوں گئی. کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں, نالج ہی نہیں ہے. ہمارا بیٹا باتھ روم میں پیشاب پھر رہا ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے, وہ اندر اس لیے پھر رہا ہے. لیکن کاش ہم نے کسی مدرس کے پاس بھیجا ہوتا نا تو وہ بیٹے کو بتا دیتا کہ بیٹا باتھ روم میں پیشاب پھرنے سے یاد شکتی چلی جاتی ہے. آج ہمارا بیٹا بیت الخلا جاتا ہے یا پیشاب کھانے میں جاتا ہے
वहीं खंखारता भी है, थूकता भी है। काश हमने किसी मुदर्रिस के पास भेजा होता तो वो जरूर बताता कि यहाँ खंखार डालने या यहाँ थूकने से भी याद शक्ति चली जाती है। आज हमारे सैकड़ों बेटे ऐसे हैं कि जिनकी याद शक्तियां गायब हो रही है। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों की याद शक्ति बचाइए। अल्लाह जिसे चाहता है जहन देता है। और सालों की बातें आज तक जो हम तक की बातें पहुंची हुई ना, ये किसी के जहन का कमाल है, ये किसी की याद शक्ति का कमाल है। अगर ये अपने बेटों की याद शक्तियां कायम न रखते तो आज दीन हम तक न पहुंचता। इसलिए हमें जरूरत होगी कि अपने बेटों की याद शक्ति के मामले में कि उनकी याददाश्त कैसे बढ़ाई जाए। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर कुव्वत हाफिजा बहुत कमजोर हो रहा है, इसको बढ़ाने के लिए कोई अमल बता दें। इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत किया कर। है आज हमारे पास वो है? नहीं है। का हुजूर कोई और रास्ता बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो नमाज और कुरान से लोग ज्यादा भागते हैं ना। नाना में वो नानू तावीज, यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर एक सल्ली बराबर का तावीज अगर किसी कागज में लिख के दो लोग वो ले लेंगे, लेकिन अगर बोलो ना कि एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेना ये तेरी याद शक्ति के लिए काफी हो जाएगा, तो कहा मौलाना ई बात ना करो, तावीज आपो। यानी लोग दौरे और तावीज और उसके सिवा दुनियावी नुस्खों पर मतलब आमादा है। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर आज हमने और आपने इन बच्चों के हवाले से, याददाश्त के हवाले से अगर महसूस ना किया ना, तो हमें और आपको कयामत के दिन ये बच्चे सवाल करेंगे। मौलाए कायनात से पूछा हुजूर कोई और नुस्खा बता दें। इरशाद फरमाया मिसवाक किया कर, मिसवाक किया कर, मिसवाक से भी याद शक्ति बढ़ेगी। फिर उसने अर्ज किया कि हुजूर और कोई मामला हो तो बता दें। आपने इरशाद फरमाया खट्टी चीजों से परहेज किया कर। यानी ये चीजें बता बता कर उन्होंने हर चीज से हमें और आपको आगाह किया, लेकिन हमने कभी मालूमात न की। उसके सिवा एक याददाश्त जाने की वजह यह है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, यानी टेंशन जिसको कहते हैं। और टेंशन में बच्चा बचपन से इस तकाजे तक पहुंच सकता है कि आप उसको सैलरी देकर, यानी पैसा देकर, अगर आप दुकान के लिए भेजो ना कि ये चीज लेकर आ जा, तो वो पैसा लेकर दुकान तक पहुंचते पहुंचते वो आपका कहा हुआ भूल जाता है और फिर वहीं से फोन लगा के पूछता है कि क्या मंगवाया है आपने। अब आप और हम अंदाजा लगाएं कि हम अपने बच्चों के बारे में कितने एहसासमंद हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह जिसे कुव्वत हाफिजा देता है। सुने, कुव्वत हाफिजा की मतलब याददाश्त की ताकत ये थी कि आप फरमाते हैं कि कुव्वत हाफिजा की कुव्वत और शौकत और मेहनत और जहानत की वजह से जितने भी आपके साथी और मदारिस के तलबा होते उसमें सबसे बेहतर समझे जाते थे। यानी तमाम मदारिस में जहां जहां भी आप पढ़े हर तालिबे इल्म से बेहतर समझे जाते थे। और अल्लाह ने इतनी याददाश्त दी थी कि एक मर्तबा किसी किताब को सिर्फ देख लेते, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ देख लेते या सुन लेते, यानी कोई पढ़ता होता और वो आप सुन लेते या एक बार देख लेते, फरमाया गया कि आपको वो बरसों तक याद रहता था। आज हमारे यहाँ जुम्मा की तकरीर 5 मिनट याद नहीं रहती, ये हमारी कमजोरी है। हमने एक शिकंजा ये किया, मौलाए कायनात के मलफूजात में या किसी बुजुर्ग के उसमें है, गालिबन हजरत इमाम शाफी के हवाले से हैं, जो उनके उस्ताद और उनके दरमियान बात हुई थी। उन्होंने पूछा था गालिबन का हुजूर याद शक्ति बढ़ जाए उसका कोई वजीफा दे दें। क्या बड़े लोग थे और उनका मतलब ये नॉलेज दूरंदेश कितना था। कहा याद शक्ति बढ़ाना चाहते हो? कहा हाँ। अब वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तकाजा देकर हमारी नस्लों को आगे भेजा। फरमाया गुनाहों से बचाकर तेरी याद शक्ति कायम रहेगी। आज हम और आप देख लें, एक बुजुर्ग को मैं पढ़ रहा था, ये रहमत बरी हिकायत है ना, उसमें उन्होंने उस जमाने में ये कहा था। अब वो कितने पहले के बुजुर्ग है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उन्होंने जो कहा था ना वो आज मेरी समझ में आ गया। हकीकत यही है। उन्होंने अपने मलफूजात में कहा था कि उम्मत पर एक जमाना ऐसा आने वाला है, यानी इस्लाम पर और मुसलमानों पर एक दौर ऐसा आने वाला है कि हर वक्त उनकी आंखों में शैतान लगा रहेगा। अब ये जुमले पढ़कर थोड़ी देर तो मतलब मेरे को भी यूं लगा कि ये शैतान हर वक्त आंखों में कैसे लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद उसकी जो तशरीह लिखी है ना वो समझाने वाली है। आज हमारा हर बच्चा मोबाइल के साथ है ना, इसलिए कोशिश करें, बुजुर्गों ने हमें आगाह किया है, हमारे बच्चों का जहन इतना मजबूत होना चाहिए और उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, अपने बच्चों को समझाना होगा, किसी अच्छे के पास बिठाना होगा। ये बाहर शरीयत जो है ना, हजरत मौलाना
الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ حضور صدر الشریعہ سے مجھے محبت صرف اس لیے ہو گئی کہ میں کسی مسجد میں جا کر بیٹھتا تھا، وہاں درس جو مولانا صاحب دیتے تھے نا وہ بہار شریعت سے دیا کرتے تھے، تو صرف بہار شریعت نام یاد رہ گیا، اسی سے آپ نے ان سے لگن لگا لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو یہ بہار شریعت ہے نا، یہ دعوت اسلامی نے تخریج کر کے، یعنی قرآن احادیث سے جو انہیں مسائل اخذ کیے تھے ان کی باقاعدہ تطبیق کر کے آج پوری دنیا سنیت پر لوگوں کو اتنا بہترین تحفہ دیا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ان کی کتاب کا نام سن کر آج امت کا اتنا بھلا ہو رہا ہے، اگر کوئی ان کی سیرت کو یاد رکھ لے تو کتنا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے سب بھلا دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک استاد تھے، انہوں نے امتحان لینے کے لیے ایک بچے کو جو ہے دیا کوئی چیز، مطلب اب جب وہ چیز دی نا تو اس کو بھی ایسا ہوا کہ یہ چیز کیا کام آئے گی۔ اب وہ لے کے سیدھا کس کے پاس چلا گیا معلوم ہے؟ موچی کے پاس۔ موچی کے پاس گیا نا تو کہا کہ نہیں، اس بچے نے سنا کہ مولانا مولوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب یہ بچے نے سنا نا تو درسگاہ میں آ کر استاد سے سوال کیا، کہا باہر تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مولانا مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ کہا کہ آپ تجربہ کر لیجئے۔ تو کہا جا تو باہر چلا جا اور باہر جا کر اپنی اہمیت معلوم کر۔ وہ سب سے پہلے موچی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بغیر پیسے کے میرا یہ جوتا سی دیجئے۔ موچی نے بھگا دیا، اور جب موچی نے بھگا دیا تو تجربہ ہوا نا کہ بغیر پیسے کے کسی مولوی کا جوتا سیا نہیں جا سکتا۔ اب جیسے وہ واپس آیا استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے تو منع کر دیا۔ کہا کس کے پاس گیا تھا؟ کہا جوتا سلوانے موچی کے پاس۔ کہا اچھا ہے، ایک کام کر اور تجربہ کر۔ اب جب تجربہ کرنے کے لیے کہا نا تو ایک موتی لائے استاد، اور موتی لا کر دیا، کہا اس کو پکڑ لے۔ اب اس کو پکڑا، کہا اس کو جا کر مطلب قیمت پوچھتا جا، جس سے بھی ملنا قیمت پوچھ۔ اب وہ بازار گیا تو سب سے پہلے موچی سے تجربہ ہوا تھا تو اسی کے پاس گیا، کہا اس کا کیا مل سکتا ہے؟ کہ اس کے 2-3 اچھے جوتے آ سکتے ہیں، زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ آگے بڑھا، سبزی والے کے پاس گیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے ہر میدان کے لوگوں کے پاس ہوتا گیا۔ واپس ہوا، کہا حضور، کہا کیا؟ کہا اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے یا تو 2-3 دن کی سبزی آ سکتی ہے، یا تو 2-3 کپڑے کی جوڑی آ سکتی ہے، یا تو 2-3 جوتے اچھے آ سکتے ہیں، اس کے سوا اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قربان جائیں۔ استاد بھی بڑے ماہر ہوتے تھے اس زمانے کے، بڑے پیار سے فرمایا سونی کے پاس گیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا ہیرے جواہرات جو پرکھتا اس کے پاس گیا تھا، صراف کے پاس؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا ایک دھکا اور کھا لے اور وہاں چلا جا۔ یعنی اتنی تکلیف سہی لی ہے تو ایک تکلیف یہ سہ لے۔ اب یہ تکلیف سہنے کے بعد وہ گیا بندہ، اور جیسے وہ شاگرد اس جواہر کے پاس گیا جو سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، اس کے سامنے جا کر رکھا اور کہا اس کی قیمت بتائیے، اس کی قدر کیا ہے؟ وہ سونی اپنے تھڑے سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے میری پوری دکان بھی اس ہیرے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اب اس کو حیرت ہوئی کہ ابھی تک تو جس کے پاس گیا وہ تو 2 جوتے دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سونے چاندی اور جواہرات سب کچھ اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ کہا ٹھہر میں اپنے استاد کے پاس ہو کے آتا ہوں۔ واپس ہوئے، کہا حضور یہ تجربہ مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے 2 جوتے نہیں آ سکتے، 2 کپڑے کی جوڑی نہیں آ سکتی، اور یہ جواہر تو یہ کہتا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا جس کا جو ہنر ہوتا ہے نا وہی اس کو پہچانتا ہے، یعنی وہی قدر کرتا ہے۔ تو کہا ہماری قدر کہاں ہوگی؟ میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، جب بھی کبھی مجھے علم کے معاملات میں یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ لوگ امام لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ امام اعظم نے جب پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور استاد نے سورہ فاتحہ ختم کرا دی تو 1000 روپیہ لے کر گئے، یعنی اس زمانے کے درہم۔ کہا استاد صاحب یہ آپ کا انعام ہے۔ اب جب انعام لینے لگے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ کہا حضور ہم نے تو آپ سے ہی سیکھا ہے، اور آپ کے بچے کو اگر سکھا دیا تو کیا کمال کیا۔ فرماتے ہیں استاد محترم یہ سورہ فاتحہ کی قیمت نہیں ہے،
یہ کہا تو اس کی قیمت صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اس وقت استاد نے اس بچے سے سمجھایا کہ بیٹا یہ دنیا علم کی قیمت نہیں ہے، علم کی قیمت اللہ نے جنت اور اپنا دیدار رکھا ہے۔ آپ یقین جانیں دنیا کے جتنے بھی نالج ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اگر وہ علم جائز ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے دنیا لیول پہ کام آ سکتے ہیں، لیکن ایک علم دین ایسا ہے جو قبر کی کوٹھڑی میں بھی اجالا پیدا کر سکتا ہے، پل صراط بھی آسان کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن صرف ایک بیٹے کی وجہ سے خاندان کے 700 لوگوں کو بخشا جائے گا، اور کئی لوگ تو ایسے ہوں گے کہ علماء کی صفیں لگی ہوگی، ایک طرف جہنمیوں کی صفیں لگی ہوں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن حاجی، نمازی، زکوٰۃ، صدقہ جو کچھ بھی دینے والے نیک عمل سب کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، سب دھار دھارے جنت کی طرف دوڑیں گے، لیکن یہ جتنے بھی اہل علم ہوں گے ان سے کہا جائے گا ان کو روکو، ان کو روکو، ان کو روکو، سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ لوگ حیرت سے پوچھیں گے کہ ہم لوگوں کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ نمازی جا رہا ہے، حاجی جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں۔ کہا تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے، یہ حدیث ہے۔ کہا تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے، ٹھہرو، اور اس کے بعد ان کو جہنم کی صفیں دکھائی جائے گی۔ کہا اس میں کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا ہو؟ اس میں کوئی ایسا ہے جس نے کبھی تمہیں اچھا کھانا کھلایا ہو؟ اس میں کوئی ایسا ہے جس نے تمہارے مدرسے میں کبھی اچھا چندہ دیا ہو؟ ایسا ہے جس نے تمہارے پیچھے نمازیں پڑھی ہو؟ یعنی یہ ساری چیزیں دنیا کی یادیں دلائی جائے گی اور ان کو یاد کرایا جائے گا، اور جب یاد آ جائے گا فرمایا جائے گا جس نے بھی دنیا میں تم پر احسان کیا ہے جہنم ان پر واجب ہو چکی ہے، اب ہاتھ پکڑو، تمہیں اجازت ہے، جس کا ہاتھ پکڑو گے اسی کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ یہ علم ہے، اور اس لیے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ اگر علم کا ماہر کسی کو کہا تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے یہ کہہ کر کائنات کے تمام اپنے امت کو یہ پیغام دیا کہ علم سے بڑھ کر عظمت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ مولا کائنات کی وہ عظمت ہے کہ رسول اللہ کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی، یہ تین دور گزرے ہیں۔ جب کوئی فیصلہ عدالت میں آتا نا تو اب عدالت تو فاروق اعظم کی مشہور ہے، صداقت صدیق اکبر کی مشہور ہے، سخاوت عثمان غنی کی مشہور ہے، لیکن یہ تینوں معزز شخصیتیں اس وقت تک فیصلہ نہ کرتے تھے جب تک کہ اس مجلس میں مولا علی موجود نہ ہو جاتے۔ یعنی یہ علم کی قدر ہے۔ ہم نے اس چیز کو بلا دیا، ہم نے بالکل مطلب اتنا چھوڑ دیا کہ اللہ بہتر جانے اب ہمارا حال کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے سیرت پر مجھے جو سب سے زیادہ ان کی زندگی کا جو حصہ پسند آیا نا وہ یہ آیا کہ انہوں نے 18 حصے تو لکھ دیے تھے، 18 حصے انہوں نے لکھ ڈالے تھے اپنی ظاہری زندگی میں، اور جب لکھ ڈالے 18 کے بعد بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہو گئے نا تو اس علالت میں بھی فرماتے ہیں کہ کاش میرا کوئی شاگرد قابل ہو اور وہ بحر شریعت کے 2 حصے لے کر اگر 20 مکمل فرما دے۔ یعنی یہ تڑپ تھی ان کی۔ آج ہمارے پاس ایک مسئلے کا بھی جواب نہیں ہے، ہم تو اڑتے پھرتے مسئلوں پر ایسے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، دین کا نالج حاصل کریں، اسی میں ہماری عزت بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ عزت سے مالا مال فرمائے گا۔